السلام علیکم بچوں کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے بچوں، میں ہوں آپ کا زاہد سر۔ گزشتہ دنوں ہم نے کچھ سمجھنے کی باتیں جو ہے ان کے حوالے سے بات کی، جیسے سمجھیے سوال نمبر 4 یہ ہے: حکایت بوستان میں سے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا مقدار یا حالت کو ظاہر کریں انہیں ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، صفت۔ سمجھ گئے آپ؟ ناؤن کو اردو میں اسم کہتے ہیں، اور جن اسموں کی برائی یا حالت ظاہر ہو انہیں موصوف کہتے ہیں، ہے نا؟ صفت، موصوف، نعت، منعوت، ان کو کہتے ہیں ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو۔ آپ سمجھ گئے؟ جیسے گہرا کنواں، کشمیری شال، بہت دودھ یہ مقدار ہے، 10 کیلے یہ بھی تعداد ہے۔ گہرا، کشمیری، بہت اور 10 صفت ہیں، اور کنواں، شال، دودھ اور کیلے موصوف ہیں۔ تو صفت کن کی بیان کی جاتی ہے؟ کشمیری شال کی صفت بیان کیا کی گئی کہ یہ کشمیری ہے۔ کنویں کی صفت کیا ہے؟ وہ گہرا ہے۔ دودھ کی مقدار اس کی صفت کیا ہے؟ وہ بہت ہے۔ اور کیلے 10 ہیں، تو یہ اس کی صفت ہے، 10 ہیں۔ تو صفت جن کی بیان کی جاتی ہے ان کو موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں، اور جو صفت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں یا نعت۔ پیارے بچوں، اب ہے صفت ذاتی بھی آپ نے پڑھا ہے۔ صفت جو ہے 2 قسمیں ہیں اس کی: صفت ذاتی، جس صفت سے کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، مثلا بڑا بھائی، شریف لڑکا، ظالم بادشاہ، بھاری بوجھ وغیرہ۔ ان میں ذاتی کیا ہے؟ بڑا ہے، شریف ہے، یہ کسی کی ذات میں ہوتا ہے۔ کوئی ظالم ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور بھاری، کوئی چیز وزن سے زیادہ ہو، سمجھ گئے آپ؟ کوئی بوجھ ایسا جو بھاری ہو، تو یہ بھی صفت ہے، ان کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ پہلے بچوں آپ غور سے ان جملوں کو پڑھیے صفحہ نمبر 96 پر۔ اے کردی، یہ آپ کے سبق میں موجود ہے۔ اے کردی شخص کیوں بے زبان کو مارتا ہے؟ اے ترکی شخص جب تو نہیں جانتا تو خاموش رہے۔ یہ ان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا بادشاہ اور ترکی شخص کے بارے میں۔ تو ان جملوں میں دیہاتی شخص کا تعلق کرد قبیلہ سے ہے۔ کس سے تعلق ہے ان کا؟ کرد قبیلہ سے۔ اور دوسرے شخص کا تعلق ترک قبیلہ سے ہے، وہ کرد کا ہے، یہ ترک کا ہے۔ یہ ترکی ہو گیا، وہ کردی ہو گیا۔ اس صفت کو جو کسی شخص یا چیز کا تعلق دوسرے شخص یا چیز سے کسی نہ کسی طرح ظاہر کرے، یعنی ان کی ریلیشن ہو، آپس میں تعلق ہو، اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ وہ ہو گیا صفت ذاتی، یہ کسی کے ساتھ نسبت ہونا، ریلیشن ہونا۔ جیسے عربی گھوڑا، گھوڑا کہاں کا ہے؟ عرب کا۔ کشمیری شال، شال کہاں کا ہے؟ کشمیر کا۔ تو یہ صفت ہے۔ نمکین چائے، روحانی بزرگ وغیرہ، ان میں عربی، کشمیری، نمکین اور روحانی صفت نسبتی ہے، صفت نسبتی ہیں، تو ان کی نسبت ہے۔ تو پہلے ہم نے صفت موصوف کو پڑھا ہے، اب ہم صفت ذاتی کو بھی سمجھ گئے اور صفت نسبتی کو بھی سمجھ گئے۔ آگے سوال کیا ہے؟ دیے ہوئے اسم سے صفت ذاتی اور صفت نسبتی الگ الگ چھانٹ کر لکھیے۔ فارسی زبان، زبان کہاں کی ہے؟ فارس کی ہے۔ نصرانی فقیر، فقیر کہاں کا ہے؟ نصرانی، اس کا تعلق ہے نا، آپ سمجھ گئے؟ آتشی مادہ، عقل مند لڑکا، چالاک قوا، رنگین پتنگ، محمود غزنوی، نورانی شخص، ظالم بادشاہ، بخیل بوڑھا، ہندوستانی شہری، بنگالی بال۔ ہندوستانی، بنگالی، یہ سب کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ بخیل بوڑھا، بخیل جو ہے یہ صفت ذاتی ہے۔ ظالم بادشاہ، ظالم جو ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی صفت ذاتی میں آ جاتا ہے۔ نورانی چہرہ، جس کا چہرہ نورانی ہو تو یہ بھی ذاتی میں آ جاتا ہے۔ محمود غزنوی، تو یہ محمود ہے، غزنوی، غزنوی کا رہنے والا، تو یہ صفت نسبتی ہو گیا۔ رنگین پتنگ، پتنگ جو ہے اس کی ذاتی خوبی کیا ہے؟ وہ رنگین ہے، تو یہ صفت ذاتی ہے۔ تو یہ آپ پھر دوبارہ ان کو دیکھیے، آپ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن آپ کو رہا ہوگا وہ آپ خود دور کرنے کی کوشش کیجیے۔
اس پورشن کو اچھے سے پڑھیے آپ، تو انشاءاللہ تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی آپ کو الگ الگ کرنے ہیں، یہ 6 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ہیں، 12 میں سے 6 نسبتی ہیں، 6 ذاتی ہیں، یا وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو آپ ان کو دیکھ کر جو پہلے ہم نے پڑھے جیسے کشمیری شال، اسی حساب سے آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے ذاتی کیسے ہو سکتا ہے اور نسبتی کیسے ہو سکتا ہے۔ بخیل صفت ذاتی ہے، یہ ظالم یہ بھی صفت ذاتی ہے، نورانی شخص یہ بھی ذاتی ہے، محمود غزنوی یہ نسبتی ہے، غزنوی رنگین پتنگ یہ ذاتی ہے، ہندوستانی شہری یہ نسبتی ہے، بنگالی بال یہ بھی نسبتی ہے۔ تو پہلے بچوں اب آخر پر کیا ہے؟ سبق نمبر 5 ضد لکھنے ہیں۔ ظالم کا کیا ضد آئے گا؟ بیوقوف کا کیا آئے گا؟ چھین لینا، بھاری، آگے، شہر، کمزور، بیمار، رنجیدہ، بے باک، ڈرپوک، رنجیدہ، اس کا ضد کیا آئے گا؟ رنجیدہ جو خوش ہو، ہے نا۔ ظالم کا آئے گا شریف، بیوقوف کا آئے گا عقل مند، چھین لینے کا کیا آئے گا؟ نہ چھین لینا، بھاری، ہلکا، آگے پیچھے، کمزور، طاقتور، بیمار، صحت مند، تندرست، ہے نا، بے باک، ڈرپوک وغیرہ، یہ آپ خود دیکھیے ایک بار۔ تو فی الحال میں آپ سے وداع لینا چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔